بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، حمد ہے اس ذات کی جو ہر غیب کا دانا ہے، اور پناہ ہے اس کی جو ہر شر کا ٹھکانہ ہے۔ سلام اس نبی برحق پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ضلالت کے اندھیروں میں ہدایت کا پیمانہ ہے۔ آج پیغام رمضان کی پر نور محفل میں ہم تذکرہ کریں گے اس تاریکی کا جس نے انسانی حلقوں کو دھندلا دیا ہے، اور اس فریب کا جس نے ایمان کے چراغوں کو تھوا دیا ہے۔ آج ہمارا عنوان ہے جادو، اس کی حقیقت، اس کی پہچان اور اس کا قرآن سے رومان۔ وہ جو باطل کا جاہل ہے، سحر کا ایک حال ہے، حق کی ایک سپاہی کا یہ کڑوا سوال ہے، رمضان کا یہ نور ہے، بندگی کا شعور ہے، قرآن کے حضور اب ہر جادو چکنا چور ہے۔ ناظرین، جادو کی حقیقت اپنی جگہ، مگر کیا ہم اپنے رب کی طاقت پر بھروسہ چھوڑ دیا ہے ہم نے؟ رمضان کی اس بامرکت مہینے میں جب شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور رحمت کی گھٹائیں چھا جاتی ہے، تب بھی جادو کا خوف کیوں باقی ہے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم خالق کے بجائے مخلوق کے شر سے ڈرنے لگے ہیں؟ یہ سحر ہے، یہ فریب ہے، یہ اس کا کیا ہے انجام؟ یہ سحر ہے یا فریب، اس کا کیا ہے انجام؟ حق کی روشنی ملے گی ہر وسوسے کو آرام، جو باطل کی ہے راہ وہ ہے سراسر زوال، رب کی پناہ میں ہر مومن کا ہے کمال۔ ناظرین، جادو کی حقیقت سے انکار ممکن نہیں، مگر کیا یہ پریشانی جادو ہے؟ کیا ہمارا وہم ہمیں حقیقت سے دور تو نہیں لے جا رہا، جہاں باطل اپنے وار کرتا ہے؟ اور ہم جانیں گے کہ نظر، بد، حسد اور جادو کا قرآنی حل کیا ہے، اور کیسے ایک مومن خود کو اللہ کے ذکر سے مضبوط قلعے میں محفوظ کر سکتا ہے۔ جادو اور وہم میں کیا فرق ہے، اس کا توڑ کیا ہے، اور مسنون دعاؤں کے ذریعے ہم اپنے گھر اور خاندان کو اس شر سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، اور میرے ساتھ تشریف فرما علم و تحقیق کے معتبر نام۔ تو آئیے اندھیروں سے نکل کر حق کی روشنی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور پیغام رمضان کے اس خصوصی ٹرانسمیشن کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ہم نے گلدستہ سجایا ہے ان پیارے سے مہمانوں کا، جس میں ثنا خواں بھی ہوں گے، جس میں ہمارے مہمان بھی ہوں گے، جس میں مفتی صاحبان بھی ہوں گے، اور پھر ہم آج بات کریں گے اس موضوع پہ جادو سے۔ اور جادو کے لیے اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، یہاں لوں گا میں ایک بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص سحری ٹرانسمیشن پیغام رمضان۔ آج ہم ایک فکر انگیز موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، اور جس کے لیے بہت زیادہ توہم پرستی بڑھتی جا رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ارد گرد، اور وہ موضوع کیا ہے؟ اور وہ موضوع ہے جادو اور جنات۔ آج ہم اس پروگرام میں جانیں گے جادو کے لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جادو برحق ہے، کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ جنات، کیا جنات موجود ہیں؟ کیا ہمیں جنات سے ڈرنا چاہیے؟ کیا جادو سے ڈرنا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں آج ہم اس پروگرام میں جاننے والے ہیں کہ اس موضوع کو کیسے ہم ڈیٹیل میں جان سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بہت باصلاحیت نعت خواں موجود ہیں جن کے پاس بہت خوبصورت آواز ہے، اور میں ان سے گزارش کروں گی کہ ہمارے اس پروگرام کی شروعات اپنی حمد سے کریں، اپنی خوبصورت آواز میں اس پروگرام کے ماحول کو روحانی بنائیں،
اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے ایک مہمان موجود ہیں ندیم مولوی صاحب, جو ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں. میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی ان کو, اور ان سے بھی آج جانیں گے کہ جادو اور جنات کے بارے میں یہ کیسے ہماری یوتھ کو اور ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں, اور جس بات سے ہم ڈس ایگری کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. بہت ساری چیزیں جو آج ہم اس پروگرام میں جاننے والے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں, ہیلپ این جی او کوآرڈینیٹر ہیں یونس خان. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں. آج اس پروگرام کو ہمارے تعاون کیا ہے ڈیل سینیٹری ویئر اور الگابا پبلشر نے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں ہیں جن کے پاس بہت خوبصورت آواز موجود ہے, جو اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں نعت سے اس ماحول کو اور پرجوش کریں گے, جن کا نام ہے شہریار قادری. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے میں گزارش کروں گی سید زبیر رضا سے کہ ہمارے اس پروگرام کی شروعات کریں. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے, ہم سے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے, تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور جسے نصیب نہیں ہو بے اہل بیت رسول, اسے نصیب کہاں لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. بچا گیا ہے قیامت تلک نمازوں کو, جو تو نے سجدہ کیا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سبحان. اچھا یاسمین, آج جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا وہ ایک ایسا کہ کسی کو بھی اگر ہم کچھ کہتے ہیں جادو, جنات اور نظر اور یہ ساری چیزیں جو ہے بڑا ایک خوف بھی ہوتا ہے. بالکل. اور آج کل عموماً دیکھتے ہیں ہم یہ کہ کوئی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے, یار اس کو جادو ہو گیا, اس کو فلاں ہو گیا. تو آج جو ہم نے ٹاپک اسی لیے لیا ہے کہ کچھ ایسی چیز جو ہمارے مفتی صاحب سے بھی اور ہم اپنے موٹیویشن اسپیکر سے بھی سنیں گے. اور آج ہمارے ایک این جی اوز کے روح رواں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. بالکل سلیم بھائی, جادو اور جنات ہم نے اسی لیے ٹاپک چوز کیا ہے کہ اس
دو چیزوں کے معاملات میں نا ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں. کسی کو بخار ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں اس پہ جادو ہو گئے, نظر ہو گئی. نظر تو ٹھیک ہے لیکن جادو ہو گیا. کسی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی, کسی کا کوئی نقصان ہو گیا تو اس پہ جادو کر دیا. تو ہمارے ساتھ ابھی مفتی صاحب بھی جوائن کرنے والے ہیں ہمیں, تو ان سے بھی ہم جانیں گے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں, اس پہ کیسے ہم صحیح راہ پہ چل سکتے ہیں, کیسے سمجھ سکتے ہیں. نظیفہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہوئے آتے ہیں کہ کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی یار اس کے کاروبار کی وجہ سے اس کو جادو ہو گیا, فلاں کی وجہ سے بیمار ہو گیا اس کو جادو ہو گیا, یہ ہو گیا. ہر چیز کے اندر اٹھنے میں, بیٹھنے میں, رونے میں, پینے میں, سب کے اندر جادو. یہ جادو ہے کیا؟ دیکھیں قرآن شریف میں ہر چیز کا حل ہے, اور جب ہم بات کرتے ہیں جادو کی, ہم بات کرتے ہیں پریشانیوں کی, ہم بات کرتے ہیں کوئی سایہ ہے, کسی نے مجھ پہ کچھ عمل کیا ہے, تو جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس دنیا کی, آپ یقین کریں اس کی شروعات قرآن شریف سے. اچھا, اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 3 الفاظ قرآن شریف میں بیان کیا, اور اس کا آج تک پوری دنیا میں کسی مفتی, کسی عالم, کسی بھی انسان کو نہیں پتا. وہ ہے الف لام میم. یہ الفاظ سب سے پہلے الفاظ ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ایمان لاؤ. یعنی کہ ایمان کتنی ایسی اسٹرانگ چیز ہے کہ ایمان جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں, اور جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں ان پہ جادو کا کوئی اثرات نہیں آتے. اچھا, اب اس کو مزید آگے ایکسپلین کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان لاؤ اور اپنے عقل و شعور کے علاوہ قرآن شریف پہ پوری طرح بھروسہ کرو. یعنی یہ نہیں کہا کہ فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤ, فلاں پیغمبر کے پاس جاؤ, پہاڑی پہ جاؤ, مرچیں جلاؤ, کچھ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اس کتاب پہ پورا بھروسہ کریں. اچھا, اس کا جو توڑ ہے جو مولوی صاحب, عالم, مفتی حضرات کرتے ہیں, وہ ایت الکرسی. ایت الکرسی میں اگر آپ پڑھیں, اچھا اب لوگ اکثر کہتے ہیں ایت الکرسی تو ہم پڑھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جناب سورہ اخلاق بھی پڑھتے ہیں, بہت سے سورہ پڑھتے ہیں, پر جادو کا اثر نہیں نکلتا. تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو, بات یہ ہوتی کہ آپ خدا سے کتنے قریب آ چکے ہیں, آپ کتنی, آپ کا جو دین ہے آپ کے اندر سما چکا ہے. اور ایت الکرسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس ایت الکرسی کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میرے ہاتھ میں, اور پھر ہم کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس. اچھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر مصیبت سے, ہر مشکل سے تمہیں بچا سکتا ہوں. اور اس ایت الکرسی میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری چیز پہ آپ قابو رکھتے ہیں. اچھا, جب ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی دکھ, اپنی پریشانی بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب جب آپ صرف پڑھتے جائیں گے, جیسے کہ میں اگر فرض کریں میں آپ کو صحیح میں کیسے ہیں, آپ ٹھیک ہے, خیریت سے, آپ کیسے ہیں, خیریت سے, کہاں پہ رمضان آج کل بہت ہو رہا ہے, آپ کا میرا جو رابطہ ہے آپ سن تو رہے مگر وہ دل سے رابطہ نہیں ہے. اب یہی بات میں کہوں, السلام علیکم سلیم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ سلیم بھائی میں بہت پریشان ہوں, سلیم بھائی میرے مسئلے کا حل نہیں ہو رہا. تو آپ میرا مسئلہ بھی سنیں گے, آپ کو اچھا بھی لگے گا کہ میں آپ سے پیار کر رہا ہوں, اور میں کم سے کم میں آپ کو جادو وادو نہیں اتاروں گا. نہیں, وہ دیکھیں یہ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کا اللہ سے رابطہ, کیونکہ ہم جب آیتیں پڑھتے ہیں تو ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ما فی السماوات وما فی الارض. اب دیکھیں یہ باتیں جس طرح سے ہم کر رہے ہوتے ہیں آیت, یہ اللہ تعالیٰ کو آپ رجوع کر رہے ہیں, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے جب آپ رجوع کر رہے ہیں آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے آپ جب ہم کلام ہو رہے ہیں تو آپ کا دل صاف ہونا چاہیے. بالکل. اچھا, بہت سے لوگ کہتے ہیں جادو ہو گیا. جادو ہوتے کہاں پر ہے؟ جہاں پہ گندگی ہو, لوگ نہا نہیں رہے, غسل نہیں کر رہے, وضو نہیں کر رہے, اور جس طرح سے آپ کا اللہ سے, جتنا آپ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے آپ دیکھیں ایک محبت بڑھتے جائے گی, اور جتنے اللہ تعالیٰ سے آپ محبت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے جا رہے ہیں. اب اس جادو کے لیے بھی اگر ہم بات کریں تو 2 فرشتے اترے تھے, اور آج کے جو ہم عراق کہتے ہیں جس ملک کو, وہاں پہ اترے تھے, بیبلون کہا جاتا ہے.
تو وہاں پہ جب اترے بھی تھے تو کہا گیا تھا کہ بھائی جادو جو ہے اس کو آپ نہ سیکھیے. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا یہ جادو نہ سیکھے نہ کسی پہ کیا کرے. اچھا پھر یہ ہوتا کیسے ہم پہ؟ یہ ہم پہ اس طرح سے ہوتا ہے جب ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے شیطان, شک و شباب ڈالتا ہے. آپ کہتے ہیں نا یہ جادو سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں, تو یہ کون سا جادو ہوتا ہے؟ شک ڈالنا کہ تمہارا شوہر تو ایسا ہے نہیں, تمہیں پیار ہی نہیں کرتا تمہیں, اور اسی طرح شوہر کے دل میں تمہاری بیوی کیا بات ہے. یہ سارے جو ہوتے ہیں ہم عام باتیں کر رہے ہوتے ہیں مگر یہ وسوسے ہیں. دیکھیں ہم جب کہتے ہیں نا کسی پہ بھی بھروسہ کریں, ہم جیسے کہتے ہیں اللہ پہ پورا مجھے بھروسہ ہے, میں کہتا ہوں کرو مجھ پہ جادو, کر سکتے ہو تو کرو. میں آج دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو بھی حضرات کہتے ہیں نا جادو کرنا ہے, میں حاضر ہوں, میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کرے مجھ پہ جادو. کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ آپ کو سب سے پہلے جب آپ اٹھیں گے, آنکھ کھلیں گے, تو آپ نے چھوٹی سی بات کرنی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں خوبیاں ہیں. کیونکہ آپ شروعات کس کے نام سے کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے نام سے کر رہے ہیں. اور جب آپ اللہ کے نام سے شروعات کرتے ہیں تو پھر کسی کی کیا مجال کہ آپ کو نقصان دے سکے. مطلب ندیم بھائی ہمارا, سلیم بھائی, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تعلق اگر اللہ سے مضبوط ہو جائے تو ہم پہ یہ سب چیزیں نہیں اثر کر سکتی. لیکن اس کے عقیدے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایمان کی پختگی بھی ہونی چاہیے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بس اوپر سے تو ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن نیچے اندر سے ہم ہر 2 گلی بات دیکھیں کہ ایک بابا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پیسے ان کو دو اور وہ کہتے ہیں کہ میں محبوب آپ کے قدموں میں, آپ کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں, اور زیادہ تر لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں اور 80-90% ایسا ہی نظر آ رہا ہے نا. اچھا یونس صاحب کی طرف چلتے ہیں. آج ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ادارہ ہیلپ کے حوالے سے آپ چلا رہے, یہ ہیلپ کر کیا رہا ہے, کیا اس کا فنکشن ہے اور یہ کب قائم ہوا اور اس کی کیا تھیم تھی؟ جی میں آپ کو اس کے حوالے سے بتانا ضرور سمجھاؤں گا کہ میرا نام یونس خان ہے. میں ایز اے کوآرڈینیٹر کے حیثیت سے 91 سے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں. ماشاءاللہ یہ ادارہ باقاعدہ سوشل ویلفیئر ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ادارہ ہے, سوشل ہیلپ این جی او. اس کی جو چیئرپرسن ہے پروفیسر ڈاکٹر ڈی ایس اکرم صاحب ہیں, اور ان کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے ہم ایسا کام کر جائیں کہ جو سسٹینیبل بھی ہو, جو سفیشینٹ بھی ہو, اور جو وہ لگاتار اس کو آگے ہم بڑھا بھی سکیں اس کو. اس حوالے سے ہم لوگوں نے جو کام شروع کیا تھا سب سے پہلے نیلم کالونی سے اسٹارٹ کیا تھا, جو شاہ رسول کالونی عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے. وہاں پہ محلے کی سطح پہ ہم نے وہ کام اسٹارٹ لیا تھا, اور پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ ہماری میڈیکل اسٹوڈنٹ کی ٹیم آتی تھی, پروفیسر ڈی ایس اکرم خود وہاں موجود ہوتی تھیں, میڈیکل اسٹوڈنٹ ساتھ ہوتے تھے, اور حفاظتی ٹیکوں کے حوالے سے اس کام کو ہم نے شروع کیا. تو پھر جب دیکھا لوگوں نے کہ ہم لوگ ہر ریگولر وہاں پہ آ رہے ہیں, ہفتے کے ہفتے وزٹ کر رہے ہیں, تو پھر کینٹونمنٹ بورڈ نے ہمیں ایک زمین دی ویلفیئر کے طور پہ, اور پھر کچھ ہمارے مخیر حضرات تھے, انہوں نے اس کو بلڈنگ بنا کے ہمیں دے دی اس کو. تو وہاں پہ یہ 91 کی وقت بات کر رہا ہوں, تو اس میں باقاعدہ گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر بھی موجود ہیں وہاں پہ, الٹرا ساؤنڈ کی سہولت اویلیبل ہے وہاں پہ. اچھا یہ سارا فری کے اندر ہو رہا ہے علاج یا کیا چارجز وغیرہ؟ نہیں, میں نے آپ کو کہنا کہ سیلف اور سفیشینٹ, اسی لیے اس کو بنانا ضروری ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خیراتی اسپتال ہے. تو ہم نے وہاں بہت ہی منیمم فیس ہے کہ 20 روپے, تاکہ لوگوں کو لگے کہ جی وہ, اور میڈیسن جو دے رہے ہیں وہ ہم آپریشن کیس بھی آتا ہے, کوئی یہ کیس بھی آتا ہے, تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ نہیں, ابھی میں آپ کو جو ذکر کر رہا تھا وہ میں نیلم کالونی کی آپ سے بات کر رہا تھا, جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا کام کرنا. 2001 میں ہم لوگ گئے خدا کی بستی کے اندر. خدا کی بستی انتہائی پسماندہ علاقہ ہے, جہاں پہ پانی, بجلی, گیس, سیوریج, آپ کو تو علم ہے اس کے. تو اس جگہ پہ ہمارا کام کرنے کا مقصد ہے کہ اس جگہ کو اپ لفٹ کیا جا سکے. تو ہم نے سندھ گورنمنٹ سے ایک ڈسپینسری اڈاپٹ کی مصطفیٰ کمال کے زمانے میں, اور اس کو فل رینوویٹ کیا, اسٹاف کو رکھا وہاں پہ, کام شروع کیا ہم لوگوں نے. اس کے 2007 میں انہوں نے ہم سے واپس لے لی وہ ڈسپینسری. اور پھر ہمیں وہاں پہ کس وجہ سے لے لی واپس؟ حکومت چینج ہو گئی, تو ادارہ چینج ہو گیا, تو لوگ چینج ہو گئے, تو وہ پھر انہوں نے واپس لے لیا ہم سے. مطلب آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر پوری محنت کے ساتھ آپ نے ساری چیز جمائی اور پھر اس کے بعد بھروسہ نہیں ہو, انہوں نے کہا واپس دے دو. ایگزیکٹلی, بالکل یہ تھا. لیکن پھر ہم نے اس کو مزید آگے بڑھایا. اس نے وہاں پہ صاحبان کا ایک ادارہ ہے, انہوں نے ہمیں ایک زمین دی 800 اسکوائر یارڈ کی, اس کو ہم نے فل رینوویٹ کیا اپنے مخیر حضرات کے دوستوں کے ساتھ مل کے. اس ٹائم وہاں پہ فل جو ہے وہ سولر پینل پہ پورا ہمارا وہ ہاسپٹل چل رہا ہے, جس میں اے سی بھی موجود ہے وہاں پہ, فل فرنش ادارہ ہے وہاں پہ,
गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं मौजूद है वहाँ पे हमने मिडवाइफ को जगह दी है वहाँ पे रहने के लिए, जो कि 24 घंटे अवेलेबल है वहाँ पे। तो बेसिक मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो तकरीबन 10,000 माएँ जो है मौत का शिकार हो जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, 10,000 से ऊपर ही का एवरेज है। 28 औरतें जो है वो डेली जो है पाकिस्तान में हम मौत का शिकार बनती हैं। और सिंध का उससे ज़्यादा बुरा हाल है। सिंध में इस टाइम देखा जाए तो 222 यानी कि 1 लाख जो बच्चे पैदा होते हैं जिंदा बच्चे, उनमें 222 औरतों की अमवात हो जाती है। और वो अमवात की वजह क्या है? ज़ाहिर है फोलिक एसिड की कमी है, फौलाद की कमी है, नापुख्ता जहन है, ग़िज़ाई कमी का शिकार ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, जिसकी वजह से ये मामला जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए हम अवेयरनेस देते हैं। हमारे पास कम्युनिटी है, हर वर्कर को हमने 200 घराने दिए हैं, वो घर घर जाके माओं को अवेयरनेस देती है। अच्छा। अगर किसी को डायरिया के बच्चों की बीमारी है तो ORS का पानी कैसे बनाना है, अगर कोई माँ है जो दूध पीता है उसका बच्चा है तो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में उसको अवेयरनेस देनी है, या वहाँ पे जो सेहत सफाई के जो मामला है उसके बारे में उनको अवेयरनेस देनी है। तो ये हमारा काम इस गाहे बगाहे आहिस्ता आहिस्ता इसको चला रहे हैं। ठीक है, मजीद और भी गुफ्तगू करते हैं हम। उस एक मरतबा फिर वो माहौल बनाते हैं। शहरियार से कहेंगे कि कौन सा कलाम आप पेश करने लगे? कोई सलीका है जी जी जरूर। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, अता किया खता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ तक काबिल है? क्या कहने था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो
تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے اور ہمارے کرم فرماؤں کے اندر ڈیل سینیٹری فٹنگ جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ الغابہ پبلشر نے جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہوا، اور ہمارے ایک اور کرم فرما ہے جو کہ نعیم دھانانی بلڈرز کے نام سے جانے و پہچانے جاتے ہیں، حمزہ ریزیڈنسی کے حوالے سے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ اور اب ہم یہاں لیں گے ایک بریک، اور پھر بریک کے بعد ہم جائیں گے اپنے کچن کے سیگمنٹ کے لیے۔ تھوڑا سا انتظار، آپ اسکرین کے اوپر ہی رہیے گا، کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ پیغام رمضان محسوس کرو۔ پھر پیغام رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی اسی پیار، اسی اپنائیت، اسی احساس، اسی جذبات اور اسی محبت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے آپ کا فیڈ بیک آ رہا ہے اور جس طریقے سے آپ ہمارے اس پروگرام کو لائک کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے مزید بہتر سے بہتر پروگرام کی جانب بڑھتے چلے جائیں۔ آج جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا وہ جادو، اور ہر گھر کی ضرورت ہے کہ یہ جادو ہوتا کیا ہے، اس میں کیا کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم کس کس قسم کے وسوسوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کبھی نظر، کبھی حسد، کبھی بغض، کبھی جادو، کبھی ہر چیزوں کے اندر الجھے ہوئے۔ اس کا سدباب کیسے کیا جائے، اس کو حل کیسے کیا جائے، اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسی شخصیت نے جو ہمارے لیے ہر دل عزیز شخصیت ہے، اور ان کی عزت ہمارے دلوں میں ہے۔ اور ناظرین، آپ جس طریقے سے انہیں لائک کر رہے ہیں، جسے پسند کر رہے ہیں، اور ہمیں جو فیڈ بیک دے رہے ہیں، اور جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کے جو الفاظ ہے، جو ان کی سحر انگیز گفتگو ہے، وہ بڑی ہمارے لیے جو نا ایک نصیحت آموز ہوتی ہے، اور ہم ان کو اپناتے ہوئے اپنی دنیا کو بھی سنوار رہے ہیں۔ کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتے رہا ہوں کہ یہ ہمارے مفتی صاحبان جو ہے، جتنے بھی علماء کرام، مفتی صاحبان، یہ ہمارے لیے ایک ایسٹ ہے، اور یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے، اور ہمیں ان کی بھی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں دین سکھاتے، اور یہ ہمیں بتاتے کہ اپنے ایمان کو کیسے پختگی کے ساتھ لے کر چلا جائے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے، نو ڈاؤٹ بہت اللہ تعالیٰ نے سحر انگیز گفتگو سے نوازا ہے، اے آئی کے اوپر کمانڈ رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے اپنی سحر انگیز گفتگو سے ہم سب کو مستفیض کر رہے ہیں، اور مسلسل پہلے یکم رمضان سے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی کہ کہیں بھی ایک آدھ پروگرام میں بھی یہ مس نہ ہو، اور چاند رات تک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام، جزاک اللہ، کیسے، ٹھیک ہے؟ جی آپ کی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو بھی جاری رہے گی مطلب آج ہم نے جو جادو کا موضوع رکھا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی ہے، اور بہت سارے ناظرین جو ہے، ہمیں جیسے ہی ہم نے موضوع کا انتخاب کیا تھا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جادو کیا ہے، ذرا ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو اسکرین کے اوپر آپ لوگ آ جائیں، صرف مفتی صاحب 2 سے 4 منٹ کے بعد جو ہے اس جادو کے حوالے سے بتائیں گے، اور ہم بڑھیں گے اب کچن کے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے ساتھ کچن کے سیگمنٹ کے اندر شامل ہے یاسمین خان اور سمیرہ شیف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تھینک یو سلیم بھائی۔ آج ہم پھر سے اپنے کچن سیگمنٹ پہ موجود ہیں، یہاں پہ پھر بڑی مزیدار چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ سمیرہ کیا بنانے والی ہے؟ پہلے تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں شیف سمیرہ عاصم ہوں، ماشاءاللہ، اور میں گھر سے اپنا فروزن کام کرتی ہوں، زبردست، ہوم میڈ شیف ہوں میں، تو گھر سے فروزن کا بھی کام کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی لوگ اپنے گھر کے لیے کھانا بنوانا چاہیں تو وہ بھی میں پھر گھر سے بنا کر دیتی ہوں، یا چھوٹی موٹی گھر میں اگر پارٹی ارینجمنٹس ہوتی ہیں تو میں اس کے لیے بھی گھر سے مطلب اگر ہماری اس مصروف زندگی میں ہم سب بزی ہیں تو ہم آپ کو کانٹیکٹ کر لیں، اور ہماری جو دعوت ہے، پارٹی ہے، وہ ہم ہوم میڈ لنچ سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ یاسمین، کیا ان کو گھر پہ بلا کے بھی سیٹ کرا سکتے ہیں، یا گھر پہ ہی بنا کے دے دیں گے؟ ہم انہیں گھر پہ نہیں بلا سکتے، ہم انہیں کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں دعوت ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑے مزیدار سا لنچ یا ڈنر بنا کے۔ کیسے لوگ کانٹیکٹ کریں، ذرا ان کا نمبر بھی شیئر کر دیں۔ میرا نمبر ہے، نمبر بتائیے اپنا۔ 03012430 153۔ ہاں،
सुमेरा से इस नंबर पे आप सब कांटेक्ट कर सकते हैं। सुमेरा, आज की रेसिपी आप क्या बना रही हैं हमारे लिए? अच्छा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट टाइम होता है तो हमें क्विक रेसिपीज चाहिए होती हैं, तो आज मैं सिर्फ सैंडविचेस बना रही हूँ जिसकी असेंबलिंग होगी, थोड़ी बहुत हम कुकिंग करेंगे, देन फिर हम उसकी असेंबलिंग करके शो करेंगे, क्योंकि सैंडविचेस एक ऐसी आइटम है कि जो बच्चे भी बहुत लाइक करते हैं और वो हल्की फुल्की भूख में मेरे ख्याल से बड़ों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इफ्तारी में भी हमारे ये काम आ सकती है रेसिपी। ये हमारी इफ्तारी के लिए भी, सहरी के लिए भी, क्योंकि बच्चे अमूमन ऐसे होते हैं कि उन्हें इसी तरह के जंक फूड्स चाहिए होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चे किसी तरह खा लें, और इस फॉर्म में हम बच्चों को वेजिटेबल्स भी दे सकते हैं, क्योंकि हम चिकन के साथ कुछ वेजिटेबल्स ही मिक्सअप करके तो बच्चों को तो आपने वेजिटेबल्स मिला के इसको हेल्दी कर दिया। यस, बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि हमारे बच्चे जो वेजिटेबल्स या सब्जियों से भागते हैं तो उन्हें पता नहीं चलेगा, हम इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके बच्चों को दे सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करें इंशाल्लाह ताला। अच्छा, वैसे तो खैर मैंने इसके लिए चिकन वगैरह सब बॉईल कर ली है, तमाम वेज जो है मैंने काट लिए हैं, और अभी मैं जो बना रही हूँ मैं सिर्फ इसके लिए ऑमलेट बनाऊंगी, देन फिर हम इसकी असेंबली करेंगे और थोड़े से फ्राइज़ हम करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम भाई, आपकी बात हमें याद रह गई कि हमने शुरुआत बिस्मिल्लाह से कर दी है, क्योंकि कल आपने एक नेकी की थी, हमें सिखाया था और हमारे नेकी के सेगमेंट में, तो आज हमने उस पर अमल कर लिया है। जी, बल्कि सिर्फ आप ही को अमल नहीं करना नाज़रीन, मैंने आपको कल भी बताया था और हमेशा इंशाअल्लाह ताला बताता भी रहूँगा कि ना सिर्फ खाना पकाने के अलावा कोई भी चीज़ का आगाज़ करते तो उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें। चाहे आप सुबह उठ रहे हो तो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नाश्ता करें, जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर देखिए, फिर आप बरकत के कैसे ख़जानों से मुस्तफ़ीज़ होंगे। बिल्कुल। और सलीम भाई, मेरे ख्याल से खाने से पहले अगर हम पढ़ लें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो शैतान की तरह खाना नहीं खाएंगे। क्यों आप देखें ना, लोग आज का मौजू भी हमारा वो जो ना शयातीन, और ये आज तो शयातीन तो बंद हो गए, लेकिन अब देखते कौन से लोग खाना भी खा रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि शैतान खा रहा है। फिर मुफ्ती साहब से एक और सवाल भी पूछते हुए जाएंगे कि अक्सर जो है हम ये सुनते हैं कि अगर बग़ैर बिस्मिल्लाह के खाना खाते तो कोई वो सारा खाना इधर उधर शैतान की तरफ चला जाता है, ये अक्सर सुना गया। ये इसकी तफसील भी आपसे सुनेंगे। बिल्कुल, इसको बस हम डिश आउट कर लेते हैं। खुशबू तो बड़ी प्यारी प्यारी आ रही है, बना क्या रहे हैं भाई? अच्छा, अभी हम यहाँ पर एक साइड के ऊपर फ्राइज जो है वो बनने के लिए रख देते हैं सॉस पैन के अंदर, ठीक है, ताकि हमारा ऑयल ज़रा सा गर्म हो जाए तो हम फ्राइज स्टार्ट कर देते हैं, और उसके अलावा फिर हम असेंबली करके सैंडविचेस स्टार्ट करते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से इनको अगर आपने इफ्तार के प्रोग्राम पे बुलाया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। अभी तो हम इस खुशबू को एंजॉय कर लेंगे, क्योंकि हम सहरी का टाइम है ना, इफ्तार पे तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर कुछ देर इंतजार, जब अल्लाह ताला इतना लंबा टाइम दे देता सबर का, तो फिर आधे घंटे एक घंटे का भी सबर से वो ले लिए हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे, ये होममेड मायोनीज है जो मैंने बनाया था, इसको मैं घर में ही बनाती हूँ, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। ये बनाते कैसे हैं? एग के साथ बनाया जाता है, और उसके अलावा इसके अंदर जो है ग्राइंड करते हुए थोड़ा सा ऑयल डालते रहते हैं हम साथ में, और फिर ये इसकी थिकनेस को ख्याल रखते हुए बस फिर ये तैयार हो जाता है थिकनेस के हिसाब से। ठीक है, तो हम किसी दिन इसकी भी रेसिपी देखते हैं इंशाल्लाह। और ये केचप भी घर का ही है, होममेड है, दोनों चीज़ें। ये केचप आपने घर पे कैसे बना लिया? क्योंकि टमाटर सस्ते थे तो आराम के साथ ये वाली हुई ना बात। सलीम भाई ने कारोबार वाली बात कर दी। इसका मतलब आपने पूरे 10-10 किलो जो चल रहे थे काम, वो आपने जमा करके रखे। मेरे घर में बच्चे जो हैं बहुत केचप के शौकीन हैं, तो मैं केचप बना करके रखती हूँ, तो ये थ्रू आउट रमज़ान में मेरे पास केचप जो है मेरे घर का ही चलता है। हर घर में ही बच्चे जो है केचप के दीवाने होते हैं। बिल्कुल ऐसा। केचप भी आपसे लेना हो तो आप भेज सकती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, मैं सॉसेस भी सेल आउट करती हूँ। अच्छा, ये मैंने देखिए अब असेंबली शुरू की है, तो अभी हम एक स्लाइस के ऊपर हमने ऑमलेट रखा है, ठीक है, देन इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे, और दूसरा स्लाइस रखने के बाद फिर हम इसके ऊपर ये जो हमने मिक्सचर अब तैयार किया है, इस मिक्सचर को हम इसके ऊपर रखेंगे। ये तो आपने बड़ी अच्छी बता रही हैं आप, क्योंकि लोग सुबह सुबह स्कूल के अंदर बच्चे जा रहे होते हैं तो बड़े बिल्कुल, ये मल्टीपर्पज़ सैंडविचेस हैं, ये बना करके घर में रखे भी जा सकते हैं। तमाम मटेरियल को बना करके अगर घर पे रख लिया जाएगा तो फिर सुबह मॉर्निंग में जो है बस इसको मिक्सअप करके बच्चों को असेंबल करके और दे सकते हैं। ये थोड़ा सा चाट मसाला मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ, क्योंकि ज़रा थोड़ा सा चटपटा बनाना चाह रही हैं। बिल्कुल। अच्छा सुमेरा, आपसे वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो वर्किंग वुमेन्स हैं और उनके बच्चे सुबह लंच के लिए परेशान हो रहे होते हैं, तो आप उनको होममेड लंच प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम आइटम्स ऐसे हैं
کہ جن کو ہم بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں. لیکن یاسمین صاحب تو ساروں کو کام چور بنانے کے چکر میں ہو, کیونکہ آپ لوگ سوچتے ہو کہ بس سب چیزیں پکی پکائی مل جائے, کچھ کام تو کرنے تو خواتین کو. بہت ساری فیمیلز جو ہیں اور ڈفرینٹ ڈومینز پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کے لیے مشکل ہے نا ایسے. تو جب ہمارے پاس ایسے اچھے اچھے شیف موجود ہیں تو ہم اپنے بچوں کو باہر سے تاکہ آپ ان کو لائنوں پہ لگا دو کہ بس آرام سے اٹھو اور بس بناؤ اور بھیج دو نا. بالکل. پھر جو شوہر چاہ رہا ہے کہ کیا کھانا چاہیے وہ ملے گا ہی نہیں اس کو نا. نہیں ملے گا نا گھر کا کھانا. اچھا یہ ہمارا آئل کیونکہ گرم ہو گیا تو میں اس میں ذرا فرائز ڈال دوں. ٹھیک ہے. اچھا فرائز کا آپ نے دیکھی, ریڑے والوں کے فرائز بڑے مزیدار ہوتے ہیں, وہ کیا وجہ ہے؟ وہ ابھی آپ کو یہ کھا کے اندازہ ہوگا. چلے دیکھ لیتے ہیں. آج ندیم بھائی بڑے چیلنج سے کہہ رہی ہے سمیرا. ہاں ساری چیزیں ہمیں بتانے والی ہیں سمیرا. اور دیکھیں رمضان ہے, ہمیں سچ بولنا پڑے گا, اگر صحیح نہیں ہوئی تو ہم بتا دیں گے. نہیں بالکل آپ بتائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ, آپ بے فکر رہیے, یہ ٹھیلے والوں سے زیادہ اچھے لگیں گے آپ. اور اگر صحیح نہیں ہوگا تو کل ہم پھر بتائیں گے بھی کہ آپ نے وہ بالکل کہا تھا, لیکن اس تو کو میرے کچھ لیے بہت زیادہ حقیقت نظر بینیفیشیل نہیں رہے گا آئے گا. اگر آپ لوگ اس کی تعریف کریں گے, یا اگر آپ اس کے بارے میں کچھ غلط بھی کہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ مجھے میں اچھا کر کے دکھاؤں گی, پھر یہ کہے گی نا. جی اچھا ہم الگ سے اس پہ سوس اس لیے نہیں لگا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ساری چیزیں مکس کرتے ہوئے ویجیٹیبلز اور چکن کے ساتھ ہم نے کیچپ اور مایو سب ڈال دیا, تو اس لیے ہمیں الگ سے ڈالنے کی مزید اب ضرورت. چلے آپ کا ماشاءاللہ بہت پیارا پیارا سا لگ رہا ہے, جب ہماری طرف آئے گا خوشبو کے ساتھ تو پھر ہم اس کو نوش فرمائیں گے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہے ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ہمارے پھر سحری ٹرانسمیشن میں پیغام رمضان ہمارے ساتھ موجود ہیں یونس خان, ہیلپ این جی او کوآرڈینیٹر. آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کے بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ اور کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں اسپیشلی اس رمضان میں؟ ہمارا جو بگیسٹ پروجیکٹ ابھی ہم چلا رہے ہیں اس ٹائم تھر پارکر میں. تھر پارکر میں ہم نے گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ مل کے ایک میٹرنٹی ہوم کے حوالے سے کام شروع کیا ہم نے وہاں پہ. تو ہمارے پاس گورنمنٹ کی 9 ڈسپینسریز ہیں زبردست, جن کو ہم نے باقاعدہ میٹرنٹی ہوم بنایا ہے اور ان کی پرمیشن سے. اور اس میٹرنٹی ہوم میں ہم نے مڈ وائف کو 24 گھنٹے کی وہاں پہ اپائنٹ کیا ہے. ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر یا جو بھی اسپیشلائزیشن ڈاکٹر ہیں وہ اویلیبل ہیں وہاں پہ, اور دیگر اسٹاف وہاں موجود ہے. تو یہ مطلب مٹھی سے لے کے اور جو انڈین بارڈر ہے نگر پارکر وہاں تک کی ہماری جو ہے وہ ایکسیس ہے, ان جگہوں پہ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں خاص طور پہ. اور اس کی اسپیشلی خاص یہ بات بھی ہے تھر پارکر میں کام کرنے کی کہ وہاں پہ بہت زیادہ پور لوگ بہت زیادہ موجود ہیں, میل نرشڈ خواتین اور بچے بہت زیادہ وہاں پہ ہیں. خواتین جو ہے زچگی کے دوران دائس کے پاس جاتی ہیں اور دائی جو ہے ان کو انفیکشن پیدا کر دیتی ہیں, بلیڈنگ ہو جاتی ہے اور مائیں موت کا شکار ہو جاتی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے وہاں پہ باقاعدہ کوالیفائڈ ڈاکٹر کو رکھا ہوا ہے, مڈ وائف کو رکھا ہوا ہے, تاکہ اس سلسلے کو پروسیس کو مزید آگے چلایا جا سکے. ہمارا موٹو یہ ہے کہ کراچی کتنے مریض آ جاتے ہیں ڈیلی کے اس طرف تھر پارکر کی طرف؟ تھر پارکر میں تقریباً 20-25 کے قریب ڈیلی پیشنٹ وہاں پہ آتے ہیں. اس میں سے ڈیلیوری کا جو ہے وہ ریشو وہ الگ ہے ہمارے پاس. اور وہاں پہ سروس ٹوٹل فری ہے آپ کی؟ وہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کریں نا, فری سروس فری ہے. ہاں. اور اچھا آپ صرف ہیلپ پہ کام کر رہے ہیں یا اور بھی کوئی؟ نہیں, ہمارا اس کے علاوہ کراچی کے اندر جو ہے جنا ہاسپٹل میں ہم نے فلٹریشن پلانٹ لگایا ہے پینے کا صاف پانی کے لیے. اس کے علاوہ گاؤں میں ہم نے 2 فلٹریشن پلانٹ لگایا ہے. اس طرح LRBT میں ہم نے لگایا, سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل میں لگایا ہے. تو یہ مختلف جگہوں پہ ہم نے فلٹریشن پلانٹ لگائے تاکہ لوگوں کو صاف پانی اور فلٹر شدہ پانی ان کو دستیاب ہو سکے. اس کے علاوہ ہم نے جو خدا کی بستی میں میٹرنٹی ہوم یہ مونٹیسری اسکول بنائے, اور TCF کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ وہ بچے جو مونٹیسری سے نکلیں گے وہ TCF کے اسکول میں جا کے داخل ہو جائیں گے. تو یہ سسٹم بھی ہم نے چلا ہے. اسی طرح نیلم کالونی میں ہمارا ایک اسکول ہے, وہاں پہ بھی ہم نے DHA کے ساتھ مل کے کوآرڈینیشن کی. DA اسکول ہے نیلم کالونی کے ساتھ ہی وہ. تو جو بچے ہماری مونٹیسری سے نکلتے ہیں وہ آرام سے ان کا ایڈمیشن وہاں پہ ہو جاتا ہے تاکہ بچے وہاں پہ پڑھیں. 95 میں وہ اسکول بنایا تھا. ابھی تک وہاں سے جو بچے نکل چکے ہیں, کوئی پولیس میں کوئی ملازمت کر رہا ہے, کوئی دیگر
مطلب شہری معاشرے کے باشعور شہری جو ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ. اچھا یونس صاحب, کہاں کوئی ہڈلس آتا ہے, کہاں آپ کو کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے, اور کیسے اس سارے سسٹم کو مانیٹر کرتے, کیا چیز کہاں سے یہ فنڈ وغیرہ, کہیں تکلیفیں ہیں آپ کو یا ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سب؟ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ فنڈ کی تو کمی ہمیشہ رہتی ہے, کیونکہ ہم لوگ پروجیکٹ بیس کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی ہم پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ گاوی کے ساتھ تعاون کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, جس میں 0 ڈوز کے جو بچے ہیں ان کو کور کرنا آتے ہیں. 0 ڈوز سے مراد وہ بچے جو پیدائشی جن کو ٹیکے نہیں لگے ہوئے ہیں, یا وہ لوگ جو بچوں کو ٹیکہ لگانا نہیں چاہتے ہیں, تو ان کو پھر انفلوئنسر کے ذریعے وہاں کے سماجی لوگوں کے ساتھ مل کے اس پروگرام کو ہم لے کے چل رہے تھے. وہاں پہ چیلنجنگ والا کام ہے, کیونکہ بچوں کو ٹیکے لگانا انتہائی ضروری ہے. بچوں کو ٹیکے اگر مکمل لگیں گے تو بچے تشنج, کالی کھانسی, خناک, گردن توڑ بخار, ہیپیٹائٹس بی, ان سے محفوظ ہو جائیں گے, ایون پولیو کے ساتھ بھی محفوظ ہو جائیں گے. اچھا میرا سوال وہیں رہ گیا, آپ کو کہاں ضرورت ہے, کس چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہمیں ابھی ہم جو ریسنٹلی جو ہماری جو خواہش ہے, جو ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں, تو وہ بہت بڑا یہ ٹاسک ہے میٹرنٹی ہوم کے حوالے سے, کہ ایسے سینٹر کو مزید ہم آگے بڑھائیں کراچی کے اندر بھی, اور نہ صرف کراچی کے اندر بلکہ تھر پارکر کے اندر بھی. ہمارا 1 سال کے اندر ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم اس کام کو مزید آگے بڑھائیں اور مخیر حضرات ہم سے جڑیں اور اس کار خیر میں حصہ لے سکیں. تو کیسے جوائنٹ ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ کس ہمارا باقاعدہ ایک فیس بک ہے, ہمارا اکاؤنٹ ہے موجود ہے. اچھا بہت سے ناظرین نے ابھی ہمیں جوائن کیا, آپ ذرا سا بتا دیں ایک دوبارہ سے کس سلسلے کو ہم مزید دیکھ رہے ہیں اچھی طریقے سے؟ میں نے بتایا نا کہ ہمارا جو ابھی ریسنٹلی جو پروجیکٹ چل رہا ہے خدا کی بستی کے اندر, وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اس کو وزٹ کرے تو وہ سمجھے گا کہ منی آغا خان کی طرح اس کو ہم نے بنایا. وہاں پہ ملٹیپل کام شروع کیے ہیں. نیچے گائنی کی سروسز مہیا ہے, ساتھ میں بچوں کے حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں جو کہ سندھ گورنمنٹ ہمیں ویکسین دیتی ہے. اس کے اوپر مونٹیسری اسکول بنایا ہوا ہے جو ٹی سی ایف کے ساتھ اس کا کنسرٹ ہے. ساتھ میں اسٹیچنگ کی کلاسز ہیں وہاں پہ, تاکہ خواتین عزت روزگار حاصل کر سکیں. اور وہ خواتین جو ہے وہ ٹی سی ایف اسکول کے ساتھ ان کا معاہدہ کرایا کہ وہ ٹی سی ایف اسکول ان کو کام بھی دے گا اور وہ ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا بھی ہوں گے. وہ ٹھیک ہے. اور مہندی اور سلائی کڑھائی کا یہ بھی کام شروع ہو رہا ہے, وومن امپاورمنٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں, وومن امپاورمنٹ پہ. اور ساتھ ساتھ میں ہم نے وہاں پہ آئی ٹی سینٹر بھی کھولا ہے وہاں پہ. زبردست. تو بچوں کو لیے آئی ٹی سینٹر کی سہولت بہت ہی منیمم چارجز پہ اس لیے رکھی ہے تاکہ ان کو لگے کہ جی وہ فیس دے کے انٹرسٹ لے رہے ہیں آئی ٹی کے. بچے ہمارے پاس آئے ہیں. الفاظ آپ نے کہا بیسیکلی ہے کیا, فیس کیا ہے؟ فیس ہماری دیکھیں میں بتاؤں, فیس ہم نے اس کی رکھی ہے 1500 روپے. 1500. اچھا 1500 میں نے ایسی رکھی ہے کہ اگر وہ ریگولر آئے, چھٹی نہ کرے, 4 مہینے کا کورس ہے وہ, تو اس کی فیس ہم واپس کر دیں گے اس کو. یہ ہم نے شرط رکھی ہے. پیسے بھی لے رہے ہیں بچوں کی, سب بچوں کے پیسے بھی لے رہے ہیں اور پیسے واپس بھی کریں گے, بس شرط ہے کہ وہ چھٹی نہ کرے اور کورس پورا کرے. وہ کورس پورا کرے گا تو وہ سسٹینیبل ہوگا, وہ اپنا پیروں پہ کھڑا ہوگا, اپنی آمدنی حاصل کر سکے. اچھا یہ مقصد بات یہی ہے ناظرین, آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اسکول کے مالکان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. آج کا پیغام جو ہے, آج کی محبت کا پیغام جو یونس بھائی کی باتوں سے میں نے نکالا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ ایسا جو پورے اسکول کے اندر پورے سال تک اگر مسلسل آتا رہے اور کوئی چھٹی نہ کرے, تو اس کی بھی اگر فیس معاف کر دی جائے تو یہ ایسا ریگولر سسٹم آ جائے گا کہ بچے پنچول ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا ہم سلیم بھائی, آج کل کے دور میں پورے سال کوئی بچہ تندرست نہیں رہتا, کوئی نہ کوئی بیماری آئے گی, چھٹی ہوگا, تو یہ میرے خیال بھائی ہے بالکل. میں تو کہہ رہا ہوں ٹیچرز بھی ہمارے پورے سال آتی ہیں, اور ہاں پورے سال آتی ہیں, کوئی ایک چھٹی نہیں آتے. ہاں یہ جو ہمارا کورس کا دورانیہ ہے 4 مہینے کا ہے آئی ٹی کا, اور جو ووکیشنل ٹریننگ کا جو دورانیہ ہے وہ 3 مہینے ہے. وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جی 3 مہینہ تو صحیح ہے, لاجیکل بچہ ہے, کیونکہ میں خود بھی ایک سال تک تو بیمار رہا. اگر سال نہ کرے 6 مہینے کر لے, اس طرح کا بریک کر کے اگر وہ کوارٹرلی کر لے, اس کے اندر بھی 1 مہینے کی فیس معاف کر سکتا ہے. کمپٹیشن اسٹارٹ ہو سکتا ہے, کوارٹرلی لے جائیں, 1 مہینے کی فیس معاف کرے تو بہت اچھا ٹیمپو بن سکتا ہے. ناظرین آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں جوائن کیا مفتی محسن الزمان نعیمی نے ماشاءاللہ, جس کا آپ تسلسل سے انتظار کر رہے ہیں اسکرین کے اوپر کہ وہ کب ہماری اسکرین کے اوپر آئیں گے اور کس طریقے سے اپنی سیر انگیز گفتگو سے آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ ہماری کرم فرماؤ, ایک مرتبہ پھر ان کا نام لیتا ہے وہ چلوں, ڈیل سینیٹری ویئر نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہوا, اور اس کے علاوہ الغابہ پبلشر نے, اور ہمارے ساتھ حمزہ ریزیڈنسی, نعیم دھانانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہوا. اچھا مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے آج جو موضوع
جادو کا انتخاب کیا، جادو جادو جادو. میں نے ندیم بھائی سے بھی یہ پوچھا کہ جادو ہے کیا، لیکن آپ جو اس کی تشریح کریں گے اور جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر جادو کتنا امپورٹنس ہے اور جادو واقعی حقیقت دکھا رہا ہے یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے. لاکھوں درود سلام میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے حبیب ہیں اور خاتم النبیین ہیں. سلیم بھائی جو آج آپ نے موضوع رکھا نا، یہ ہر گھر کی جو ہے سب سے پہلی دلیل بنتا ہے. سر میں درد ہے، جادو ہو گیا. کاروبار نہیں چل رہا، جادو ہو گیا. بیوی ناراض ہے، جادو کر دیا. شوہر بات نہیں سن رہا، جادو کر دیا. جادو حلوہ ہے. بات کیا ہے اصل، آج ہم سمجھے کہ جادو ہے کیا اور جانے کہ کیا واقعتاً جادو جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے آج کے دور پہ. تو قرآن نے بڑے واضح طور فرمایا یہ جو جادو ہے یہ دو اللہ نے فرشتے اتارے، ایک کا نام تھا ہاروت اور دوسرا کا نام تھا ماروت، اور یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں اترے. اور جب یہ اترے تو جو شیاطین تھے، اب شیاطین سے مراد یاد رکھیے گا یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس. شیاطین صرف جنات نہیں ہوتے، انسان بھی شیاطین ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ نے بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ دو وائبز آتی ہیں، نیگیٹو اینڈ پازیٹیو. کسی سے آپ ملتے ہیں 10 منٹ کے ملتے ہیں، اب ایسے بوسٹ ہو جاتے ہیں کہ یار کیا بات تھا، کیا کمال تھا. کسی سے آپ ملتے ہیں، آپ 5 منٹ ملتے ہیں، 2 گھنٹے تک آپ پڑھ رہے یہ کیا ہو گیا، بیزار ہو گیا جی، اس سے تو بیزار ہو گیا. ہاں وجہ کیا ہے؟ اللہ نے 2 خصوصیات رکھی ہیں، ایک نیگیٹو انرجی اینڈ پازیٹیو انرجی جو ہر انسان میں ہوتی ہے. یہی بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم رکھا جادو کا، لیکن یہ آزمائش سے قرآن نے بیان فرمایا کہ اللہ کے دونوں فرشتے جب یہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ ان کو بھیجا حضرت سلمان اسلام کے دور میں، تو جنات جو تھے وہ بھی اور انسان انہوں نے یہ سیکھنا شروع کر دیا. کیونکہ یاد رکھیے گا جادو ہے کیا، اس کے لفظی ترجمے اور معنی یہ نکلتے ہیں کہ ایسے اسباب جو مخفی ہو جائیں، نظر نہ آئے اور وہ چیز موجود ہو. مثال کے طور پر یہ تسبیح ہے، اس تسبیح کو اگر میں نے ہاتھ میں اٹھایا وہ ہے تو یہ اوپر ہے نا، لیکن اگر میں ہاتھ ہٹا دوں تو میں اس کو گرا نہیں سکتا، لیکن یہ کیا ہو جائے گی، یہ نیچے آ جائے گی. لیکن اگر یہ تسبیح نہ ہاتھ لگا ہوا ہے نہ اس پہ رسی لگی ہوئی ہے پھر بھی ہوا میں ہے تو اس کے اسباب مخفی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پتہ تو نہیں لگا نا کہ یہ کیسے ہے. تو ایسی شے کا اسباب عام طور پر اس کا میجک یا جادو کہتے ہیں. یہ کلیئر ہو گئی بات؟ اب حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں دونوں جو فرشتے تھے یہ اللہ کی آزمائش تھے، اور عام طور پر پہلے زمانے میں میاں بیوی میں جدائی کرانا نعوذ باللہ، کاروبار میں اس میں بندش کرنا نعوذ باللہ، ان چیزوں کے لیے یہ استعمال کیا جاتا تھا. اور یہ دونوں فرشتے کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو اللہ کی آزمائش ہیں، تم ایسا نہ کرو کیونکہ تم جو کرو گے تو پھر کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے. شرعی مسئلہ کیا سمجھ لیجئے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. پہلا مسئلہ کیا، جو شخص جادو کرتا ہے وہ کیا ہے، جو شخص جادو کرتا ہے وہ ہے مشرک. یہ سمجھ لیجئے مسئلہ، جو شخص جادو کرتا ہے وہ کیا ہے، مشرک ہے، اور جو جادو کروا رہا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور بالکل ایمان کی حالت سے نکل جاتا ہے. اور یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک یہ وہ واجب القتل ہے. اب سوچئے کہ جادو اتنا بڑا گناہ ہے. اب کیا واقعتاً جادو ہوتا ہے؟ تو بالکل قرآن و حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا پہ یہودی ایک شخص تھا، العاصم اس کا نام تھا، لبید بن عاصم، اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کنگھی کرتے تھے، کنگھی حضور کے بالوں کو لے کر، کنگھی کو لے کر ایک دھاگا اس میں 11 گرہ باندھ کر کنویں میں ڈال دیا. اب جو کنواں میں جب ڈالا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناز اللہ کو جادو نہیں کر سکتا، لیکن امت کو دکھانا تھا. کیا دکھانا تھا؟ کہ حضور ظاہری طور پہ کچھ چیزیں بھولنے کے، یعنی کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، آیا یہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ پوری قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو اللہ نے پھر 2 صورتیں نازل کی جسے کہتے ہیں سورہ معوذتین، ناس، سورہ ناس اور سورہ فلق، اور اس میں کل 11 آیات ہیں.
اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اب اس کی وہی کیا ہے. حضور فرماتے ہیں اما عائشہ صدیقہ سے، فرماتے ہیں میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا. کیا دیکھا؟ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں شخص پر جو جادو ہوا ہے یہ کیسے ہوا. تو فرمایا فلاں شخص نے جو یہودی تھا اس نے اپنی 2 بیٹیوں کو یہ کام دیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کنگھی استعمال کرتے تھے پیاری زلفوں پہ، میرے آقا کی ان زلفوں کو اس کنگھی کو لے کر 11 گرے پانی اور کنویں میں ڈال دیا. حضور پھر صبح گئے اور پھر اللہ کے رسول نے اس کنویں سے وہ کنگھی نکالی اور ہر آیت پہ پڑھتے پڑھتے ایک ایک گرہ کو کھولتے گئے، اور رسول اللہ نے خود فرمایا کہ مجھے اب لگ رہا ہے جو بوجھ تھا وہ اتر گیا ہے. معلوم کیا چلا کہ یہ دیکھیں، میں پھر کہوں گا یہ میرا عقیدہ ہے کہ میرے نبی پہ جادو نہیں ہو سکتا، لیکن امت کو دکھایا کہ جادو برحق ہے، اور اس لیے برحق ہے کہ یہ ہوتا ہے اور یہ علم ہے جو اللہ نے فرشتوں کو آزمائش کے لیے بھیجا تھا. اب جو کرتا ہے وہ کافر ہے، جو کرواتا ہے جو مشرک و کافر دونوں ہیں، اور واجب القتل بھی فرمایا گیا. اب آتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس جادو سے صرف یہ نہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام، کیونکہ آپ کو اللہ نے جنات پر حکومت دی تھی. اللہ نے قرآن فرمایا وما خلقت الجن والانس لیعبدون، ہم نے یعنی انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے. لیکن اللہ نے نفس جسے تھے جنات میں بھی رکھا اور انسانوں میں بھی رکھا، یعنی کہ وہ خواہشات کے پیروی ہیں. ہاں ظاہر طور پہ نظر نہیں آتے، یہاں تک کہ اللہ نے اتنی طاقت دی. کیسے؟ حضرت سلمان علیہ السلام، تخت بلقیس کا نام سنا ہوگا. بالکل. قرآن میں حکم یہ ہے کہ جب حضرت بلقیس علیہ السلام آنے لگی حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس، تو آپ نے تمام جنات سے کہا کہ کوئی ہے جو اتنے کئی میل کے فاصلے پہ جو تخت ہے اسے لا سکے. تو ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ان کے آنے سے پہلے، آخر مختصر کر رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے، آنے سے پہلے وہ تخت حاضر ہو جائے گا، اور تخت کئی میل کے فاصلے پہ تھا. آپ نے فرمایا نا اس سے بھی جلدی. تو پھر ایک انسان کھڑا ہوا، آصف بن برخیہ، اللہ کے ولی تھے. 2 علم ہے، ایک روحانی علم اور ایک کیا ہے جو یہ جادو اور بلیک میجک سے کہتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کی پلک کے بال جھپکیں گے اور اٹھیں گے، اس سے پہلے تخت حاضر ہو جائے گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور جیسے ہی انہوں نے پلک کے بال جھپکائے، اللہ نے کیا کر دیا؟ تخت دے دیا. تو قرآن نے فرمایا اندہ علم الکتاب، ان کے پاس کچھ اور نہیں تھا، نہ جادو نہ کچھ، ان کے پاس کتاب کا علم تھا، اللہ کی کتاب کا علم. تو اللہ کی کتاب میں کتنی، یعنی اس دور کے جو حضرت سلمان علیہ السلام پر جو صحیفے اترے اس کا یہ کمال ہے، تو میرے مصطفیٰ پہ جو اترا قرآن ہے اس کا کیا کمال ہے. حضور اس کی کیا شان ہو. ایسا بھی ہم نے سنا ہے کہ یہ موکلات کا بھی وہ چکر ہوتا ہے کہ یہاں سے وہ چیز اٹھا کے لے کر آ جائے، یہ کیا ہے؟ یہ بہت سے سوال کیا. دیکھیں یاد رکھیے گا، جو جنات ہیں نا آسمان پر پہلے جاتے تھے، جو آپ ٹوٹتا تارا دیکھتے ہیں نا، آسمان پر جاتے تھے اور فرشتے جو بات کرتے تھے اللہ کی طرف سے وہی آئے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف، اور اللہ کے جبریل علیہ السلام نے دوسرے فرشتوں کو ڈیوٹی بانٹی، تو وہ سنتے تھے. اور وہ جا کر پھر جو شیاطین انسان ہیں جنہیں آج آپ جو آج کے جو شعبدے باز کہہ لیں یا جادو کرنے والے کہہ لیں یا کالا جادو کرنے والے کہہ لیں، ان کے پاس جاتے تھے اور وہ ان کی وہ خواہشات جو نفسانی خواہشات میں نے کہی نا، کسی کو بھیٹ چڑھانا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، وہ ان کی خواہشات پوری کرتے تھے، ان کی خواہشات پوری کرتے تھے. اب اسی طرح آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت جب موسیٰ علیہ السلام گئے کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، تو تقریباً جو روایت میں لکھا ہوا ہے 72,000 جادوگر آئے تھے، اور ہر ایک نے جو جادو دکھایا وہ کیا دکھایا کہ سانپ دکھائے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اللہ نے اتنا بڑا سانپ دکھایا کہ وہ تمام سانپوں کو نکل گیا. اس کو دیکھ کر وہ جادوگر سمجھ گئے جادو نے تمام مسلمان ہو گئے. تو یاد رکھیے گا جادو 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو تخیلات مثال کے طور پہ ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن دکھایا ایسا جاتا ہے وہ چیزیں. میں اس پہ بعد میں جاؤں گا، لیکن جو میں اصل بات کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا ہر چیز جادو نہیں ہوتی. لیکن جادو کے اوپر جو لوگ یقین رکھتے ہیں آج کے طور پہ کہ ہماری مائیں بہنیں یقین مانے ساس نے بہو پہ جادو کر دیا، بہو نے ساس پہ جادو کر دیا، اتنا ٹائم ہے. اور خدا کی قسم میرے پاس کیونکہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں، لوگ اپنے گھر کی قیمتی چیزیں بیچ دیتے ہیں اس جادو کرانے. اب میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں، آپ ذرا سنیے گا. مولانا عبد الرحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک نوجوان کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی.
اور وہ لڑکی جسے اب بازاری زبان میں کہتے گھاس نہیں ڈالتی، اب وہ طرح طرح کے بہانے کرتا کہ کسی طرح وہ لڑکی اس کی طرف مائل ہو جائے. اس نے کہا کوئی چارہ نہیں، وہ چلا گیا ایک جادوگر کے پاس. جب جادوگر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ کام کرنا ہوگا، لڑکی تیرے پاس آ جائے گی، 40 دن کوئی بھی کام سنت کے مطابق نہیں کرنا. یا اللہ، جب یہ بات کی، لڑکی کی محبت تھی، پیار تھا، عشق سوار تھا، جوان تھا نا، اس نے ایسا کیا. جب 40 میں یعنی 39 ڈیز ہوئے تو غلطی سے اس سے ایک کام ہو گیا. کیا؟ راستے سے پتھر اٹھانا بھی تو سنت ہے نا. اس نے کیا کیا، راستے سے پتھر یا ایک موزی جیسے کہتے ہیں لکڑی جسے انسان کو اس نے اٹھا کے رکھ دیا. اسے ذہن میں نہیں رہا کہ یہ سنت رسول ہے. اب یہ جب جیسے ہی یہ کام کیا، وہ جادو کرائے تم نے تو یہ غلط کام کر دیا، اب تو وہ اور لڑکی نہیں ملے گی، دیکھو تم نے سارا میرا چلہ تھا جو معاملہ خراب کر دیا. اس نے کہا ہو گیا تو ہو گیا، اللہ کے رسول کی سنت کسی کو ایذا پہنچتا میں نے کر دیا. وہ بڑا غمگین اور بڑا ہی پریشان تھا. صبح فجر کی اذان ہوئی، دستک ہوئی دروازے پہ، دستک ہوئی تو دیکھا کہ وہی لڑکی ہے، سفید چادر اوڑھ کر، آنکھوں میں آنسو ہے. کہا آج رات ایک فرشتہ میرے خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ اس بندے نے نبی کی سنت اختیار کی، اس سے تو نکاح کر لے. سبحان اللہ. کیا معلوم کیا چلا؟ تو اللہ کا ہو کے تو دیکھ، یہ تمام جادو میجک یہ سب پھر جائیں گے. اصل بات کیا ہے کہ بندہ رب کی طرف تو آئے. بندہ جاتا ہے کس کے پاس؟ بھنگی کے پاس. بنجا کیا بھنگی تعویذ دے تیرا کام ہو جائے گا. ارے وہ اتنا کام کر لیتا تو جھاڑو لگاتا. یہ بہت پیر مرشد شیخ نبی کا نائب ہوتا ہے. آج ہم ڈھونگی پیروں کے پاس جاتے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں. اللہ کا ولی ہوتا ہے پیر. میں خود اہل سنت والجماعت سے حنفی بھی مقصد تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج کل دکانیں کھولی ہیں نا، نمازیں نہیں پڑھتا، بنا ہوا ہے پیر. مرغیاں یہاں توڑے، بنے ہوئے پیر ہیں. اور یہ بھی چھوڑ دیں، یہ جو دنیا میں میجک، لعنت ہے ان لوگوں پر جو یہ میجک کراتے ہیں یا کالا جادو کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنت کے ساتھ ساتھ یہاں تک امام اعظم فرماتے کہ ان کو تو آپ واجب القتل ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے حق شریعت اور قانون کے لحاظ سے. لیکن میں بتانا کیا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا جادو، ہم بار بار اس پر کیوں جاتے ہیں کہ یہ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا. اللہ تعالیٰ ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، وہ ہے نظر بد. اور یہ جادو سے بھی بڑھ کر ہے. حضور نے فرمایا العین حق، نظر حق ہے. یہ ہاتھی اور اونٹ کو ہنڈیے کے اندر جمع کر دیتی ہے. تو اس سے نظر بد سے بچنا چاہیے. کوئی اور سوال پھر میں آخر جاؤں دیتا ہوں. ہم شہریار سے ایک نعت لیں گے اور اس کے بعد تاکہ آپ بھی تھوڑا سا ریسٹ ہو جائے. ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ روانی سے چل رہے تھے. اچھا حضرت، میں آپ کو وہی سوالات چھوڑے ہوئے گیا تھا کہ موکلات کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا تھا. یہ میں بتاتا ہوں. میں تو پنجے تن کا غلام بے شک میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا. میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو
پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے کل سے وہ جدا، جہاں عشق ہے وہی کربلا، میری بات الگی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ، اللہ، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج جو یوم وصال ہے حضرت فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہا کا، اور آج کا جو دن ہے، اور وہ بیٹی جس کی شان یہ کہ حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور جن کی شان یہ ہے کہ جب وہ آتی تو میرے نبی خود اٹھتے اور ہاتھوں کو ان کے بوسہ دیتے، اپنی مسند پہ بٹھاتے۔ تو بے شک ایسے کہ بیدم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اور جن کی بات کی حسین کی تو یاد رکھیے گا قرآن اور حسین کے لفظ چار چار ہے، دو نقطوں سے خالی، دو نقطہ دار ہیں، دونوں حروف کے آخر میں نون ایک ہے، قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے۔ کیا بات ہے، اور کیا کہنے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محمد کمیم مشکلوں کو ٹال رہا ہے، محمد کمیم مشکلوں کو ٹال رہا ہے، اور حال اپنا کیا سنا رہا ہے، ارے خاک میں جائے تو محمد کمیم مشکلوں کو ٹال رہا ہے، حالت اللہ اکبر۔ اچھا شیخ وہی کیا کہتے ہیں اشعار جو حضرت صاحب نے بولا، پانچ بیگم تو یہی بیدم یہی تو پانچ، یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و غسل مصطفیٰ علی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ندیم صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے جن اور جنات، جادو اور جنات۔ تو ہم نے اکثر دیکھا، ابھی محسن بھائی نے بھی بتایا کہ لوگ جو ہے دوسروں کے پاس جانے لگتے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کو کیسے روک سکتے ہیں کہ لوگ دوسروں کے پاس نہ جائیں، اپنی پرابلم خود سولو کر سکیں؟ دیکھیں، میں پہلی رمضان سے بلکہ ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں، قرآن شریف پڑھیں سبحان اللہ، دل کے ساتھ۔ جب بھی کہا ہے کہ بہت افضل ہے کہ آپ رات کو پڑھیں، فجر کے ٹائم پڑھیں، کیوں؟ کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو آپ بہت سکون سے، بہت پیار سے، بہت محبت سے پڑھتے ہیں، اور پھر جب آپ اللہ سے آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ بتائیں آپ سے بڑا پیر کون ہے؟ اچھا، پھر لوگ کہتے ہیں کہ مشکلات کا سامنا نہیں ہو پا رہا، کیا کریں؟ نہیں سمجھ میں میں آپ سے کہتا ہوں ایک بہت ہی بہترین سا وظیفہ ہے، آپ کہیں للہ تعالی بقول مصطفیٰ صدقے دفع بلا، اور اس شخص کا نام لے لیں
اور صدقہ دے دیں تو بلائیں دور ہو جائیں گی. یعنی کہ صدقہ ہر بلا کو ختم کر دیتی ہے. یعنی صدقے میں اتنی طاقت ہے. تو آپ جب اس طرح سے جب صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ آپ ہر بلاؤں کو روک رہے ہیں. کیونکہ جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا نا کہ اگر کہیں کوئی جادو کر بھی لیتا ہے یا کچھ بھی دیتا ہے, اگر آپ نے صدقہ دے دیا تو وہ بلا دور ہو جاتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا جب بھی مصیبت آئے فوری طور پہ صدقہ دے دیں. اور آپ یقین کریں جتنا آپ صدقہ دیں گے آپ کے مشکلات کے جو حل ہے آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. بالکل. اچھا ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم جو ہے نا بہت سی جو پیر فقیروں میں جاتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ایک ہپنیٹزم ہوتا ہے, ایسے ہی ہے, ہپنیٹائز کرتے ہیں, ماحول بناتے ہیں. آپ دیکھیں ان کے جو حجرے بنے ہوئے ہوتے ہیں اندھیرے سے, اگربتی جل رہی ہے تو ماحول ایسا بنا رہے ہیں کہ وہ آپ کو آہستہ آہستہ اور پھر وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں اور پھر اس طرح سے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں اور یقین دلا دیتے ہیں کہ یہ جادو ہی ہے. بس آپ کو ایسا کر دیں گے کہ دیکھیں جی اب آپ دیکھیں یہاں سے آواز آ گئی. اچھا کسی کو بھی آپ کہیں گے نا ایسے ہوتا ہے, آپ سڑک پہ جائیں 10 آدمی جا کے یوں دیکھنا شروع کر دیں, 1 گھنٹے میں یقین کریں 50 آدمی دیکھنے لگ جائیں گے. یہ ایک انسانی فطرت ہے. اچھا 50 میں سے 10 اگر کہہ دینا کہ مجھے تارا نظر آ رہا ہے تو دن میں بھی وہ کہیں گے ہو سکتا ہے اس کو نظر آ رہا ہے تو ہمیں بھی آ رہا ہوگا, یا شاید ہمارا جو ایمان ہے کمزور ہے. دیکھیں یہ سب باتوں اور الفاظوں کے کھیل شیطان کھلاتا ہے, اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم شیطان کو موقع دیتے ہیں نا. یہ وسوسے کیا ہے, یہ کیا ہے کہ شک و شبہات کیا ہے, یہ شیطان ہے. اور یہ شیطان ہمیں ایسے نہیں ہے کہ کچھ نظر آتا ہے, شیطان انسان کے دلوں میں اس وقت آتا ہے جب دل کے اندر آپ اللہ کا نام نہیں لیتے, آپ اپنے آپ کو گندگی میں رکھتے ہیں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں دیکھیں غریب ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر گندگی میں رہنا وہ مسئلہ ہے. اچھا ندیم صاحب ایک سوال اور کہ کیا ہمارے اندر یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر اپنے رشتوں میں جو ہے بہت جلدی غلط فہمیاں پیدا کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلمز آتی ہیں. اب میاں بیوی ہیں, اگر چھوٹی سی کوئی لڑائی ہو گئی ہم نے کہا نہیں وہ اس کے اوپر جادو ہو گیا, وہ ناراض ہو گیا. اچھا ایک اور بھی چیز یاسمین کی بات کو بھی اور تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں کہ اکثر کہا جاتا یہ فلاں رشتہ دار نے کرایا, یہ زیادہ عموماً یہ سنا جاتا ہے. یہ بہت آسان ہے کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے دوسرے کو یقین دلانا. دیکھیں یہی تو پیر صاحب کرتے ہیں. تھوڑا سا آپ ایک بات دیکھیں, آپ کی گفتگو سے مجھے پتہ لگ جائے نا, اور آپ اپنی گفتگو میں کہیں نہ کہیں جس سے آپ نفرت کرتی ہیں اس کا ذکر ضرور کریں گی. اب میں پیر صاحب ہوں, اب مجھے پتہ لگ گیا, اب میں کہوں گا کوئی ہے تمہارے گھر کے اندر کا شخص, اب آپ کو یقین آ جائے گا یہ تو بڑے پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں, اور وہ شخص جو ہے نا بڑا قریب ہے مگر تمہارے سے چھپ چھپ کے پیچھے سے وار کر رہا ہے, اور ہم اس کا توڑ نکالیں گے. پیسے نہیں مانگتا, کچھ نہیں مانگتا, جاؤ 2 بکرے لے کے آؤ, جاؤ یہ چیزیں کپڑے لے کے آؤ, 10 گز کپڑا لاؤ. وہ یہ سب چیزیں جب آپ کو کرتے ہیں, جس نے جوائن کیا نا وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے عالم کو بلائے ہوا آج 2 بکرے منگوا رہے ہیں, تو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا مفتی صاحب نے کتنی اچھی بات کی. جو باتیں مفتی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں ساری باتیں کہاں سے کہہ رہے ہیں, قرآن سے, حدیث سے. تو یہ جو سنتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں ہم ایسے مفتی صاحب سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ہمیں وہ مفتی اچھا لگتا ہے جو کہ اصل مفتی نہیں ہوتا, کیونکہ میں مفتیوں کی بہت عزت کرتا ہوں. مفتی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ ایسا ٹیچر ہے ہمارا کہ ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹ مل کے ان کی خدمت کریں نا کم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دے دی ہوتی. دیکھیں آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں, کیونکہ اس نے اپنی زندگی دی ہے, وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے ڈاکٹری کی. مفتی صاحب نے اپنی زندگی دی ہے, وہ علم حاصل کر رہے ہیں. تو اب اگر میں ڈاکٹر سے کہوں گا کہ مفتی کا کام کرے وہ نہیں کر سکتا, مفتی صاحب سے کہوں گا ڈاکٹر کا کام کرے وہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں جو شعبہ جس کا ہے اس کے پاس جائیں, مگر پھر میں کہوں گا جو مفتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا. چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ہمیں 2 چھوٹی صورتیں ایسی بتائیں جس میں اگر ہمارے دلوں میں ہمارے دماغوں میں کہ ہمارے بچوں پہ ہم پہ جادو ہو گیا تو ہم کیا پڑھ لیں. سب کے پاس تھوڑا سا لیٹ جاتے ہیں کیونکہ وقت ہمارا کا جو دورانی ہے 2-4-5 منٹ کا. اچھا یہ ذرا سا دکھائیں
آج سمیرہ نے بنایا کیا، ذرا سا کیمرہ مین سے میری درخواست ہے کہ بالکل کلوز کر کے یاسمین آپ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اچھا لگ رہا تھا، کیسا لگ رہا تھا؟ خوشبو تو بڑے مزیدار والی آ رہی ہے. ایک منٹ اچھائی ہے تو بیان کیجئے گا ورنہ غیبت ہو جائیں گے کہ وہ ہے نہیں. نہیں، خوشبو بھی بڑی اچھی آ رہی تھی اور دکھنے میں بھی بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے. نہیں تو کل ہم بتا دیں گے اگر اس کے اندر کوئی بھی نقص ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعالی بالکل کلیئر کر کے بتائیں گے. یونس صاحب سے سوال کر لیتے، پھر اس کے بعد مفتی صاحب کی طرف آتے اور پھر ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف بھی لے کے جائیں گے. جی یونس صاحب، آپ کچھ بتا رہے تھے کہ ہمیں آپ کی ٹیم کیسی ہے اور کیا کیا دیکھ رہی ہے اور کس طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ بہترین ہمارے اسٹاف کی جو لوگ ہیں وہ میجورٹی ڈاکٹرس کی ہے. زبردست. جیسے جو ہماری چیئر پرسن ہے خود پیڈیاٹیشین ہے، پروفیسر ہیں، وہ ان کے ساتھ جو سی او ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں، جو دوسری ہماری پروگرام مینیجر ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں. یہ پوری ڈاکٹر کی ٹیم ہے ہمارے ساتھ اور پورا ہمارا بورڈ ہے. بورڈ میں ہمارے سوشل ورک بھی ہیں، سماجی لوگ بھی شامل ہیں اس کے اندر، لائر بھی شامل ہے اس کے اندر. پورا بورڈ ہے ہمارا موجود ہے جو کہ پورے اس کو سسٹم کو لے کے چل رہا ہوتا ہے آگے. تو اس کے پیرل جو ڈی ایس اکرم صاحبہ جو پروجیکٹ کو آگے لے کے چل رہی تھی، ٹیم اس کے ساتھ ساتھ ہمارے طور پہ کام کر رہی ہوتی. تو آپ کی ٹیم کے ساتھ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کی بات کہہ رہے ہیں تو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کام بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہی ہے؟ ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جس باغ کا مالی اچھا ہو، ایک ہی جملے میں آپ کی پوری بات اچھا موکلات کے حوالے سے علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مفتی صاحب موکلات کے حوالے سے وہ میں جواب لے لوں پھر اس کے بعد. جی سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ موکلات سے مراد یہ کہ جس طرح عام انسان کے پاس لوگ جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اور ان سے اس کا اجرت لیتے ہیں، تو یہ موکلات جو ہوتے ہیں حقیقت میں یہ ماتحت تو نہیں کہیں گے ان کو، لیکن یہ ہے کہ جب ان کی خواہشات پوری کی جاتی ہے، جو ناجائز خواہشات ہوتی ہیں، تو وہ اس شخص کے تابع ہو جاتے ہیں، اور تابع ہونے کی وجہ سے وہ سارے وہ کام کرتے ہیں جو ناجائز اور غلط کام ہے، جس کی بنا پر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. یعنی کہ جادو میں کیا ہوتا ہے، ایک کا نقصان ایک کا فائدہ نا. یعنی کہ اس کو مار دو، اس کو مار تو سکتے نہیں لیکن اس کے ساتھ ایسا کام کر دو کہ وہ ایکسیڈنٹلی کوئی اس کے ساتھ کیس ہو جائے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بہت اہم حدیث ہے، سنیے گا. صحابی رسول آئے، کہا یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار ہے. حضرت آپ کے لیے بھی جو آپ نے بات کہی، حضور نے فرمایا جاؤ صدقہ کرو. پھر دوسرا دن آیا، کہا صحابی رسول اللہ یا رسول اللہ آج بھی میرا بچہ بیمار ہے. حضور نے فرمایا پھر صدقہ کرو. پھر تیسرا دن آیا، فرمایا یا رسول اللہ آج بھی میرا بچہ بیمار ہے. حضور نے فرمایا پھر صدقہ کرو. تینوں دن صدقہ کر دیا، چوتھے دن ان کا بچہ پھر بیمار، انہوں نے صدقہ نہیں کیا. بچے کا شام میں انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. حضور نے پھر گلے لگایا، رحم کی تلقین کی. رات وہ صحابی جب سویا نا تو یہ تمثیل خواب نہ یہ کہہ لیں کہ وحی کا 46واں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اور اس کی تعبیر ہوتی ہے. تو خواب میں کیا دیکھا کہ ایک جن ہے. کیا دیکھا؟ ایک جن ہے. اس صحابی نے جس کا بیٹے کا انتقال ہوا اور اس کے 4 منہ ہیں. کتنے منہ ہیں؟ 3 منہ میں وہ گوشت ہے جو صدقہ کیا اور چوتھے میں اس کا بچہ ہے. جب صبح فجر ہوئی حضور کے پاس گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا. حضور نے فرمایا میں نے اس لیے تو کہا تھا کہ صدقہ کرو کیونکہ صدقہ وبا کو ٹال دیتا. معلوم یہ چلا جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو یہ جنات، حشرات، یہ سب آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جنات کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کے جو بیت الخلا ہے نا، جب اس میں آپ جاتے ہیں، کیوں فرمایا گیا ہے؟ فرمایا گیا کہ جب وہاں جاؤ تو اس سے پہلے کیا پڑھو؟ جب آپ وہاں جاتے ہیں اس سے پہلے آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص فرماتے ہیں من الخبث والخبائث اعوذ بک کہ اللہ مجھے بچا ان شیطان جنیوں سے اور جن سے. تو آج اتنی سمجھنے کی ہے کہ یہ تمام باتیں اس لیے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یاد رکھیے گا کہ جنات تو ہیں ہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کرتے تو یہ فائدے ہیں. اور پیر مرشد جو اللہ کے ولی ان کے پاس جانے میں کوئی مذائقہ نہیں، وہ ان کی کرامات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے. آخری بات اگر عرض کر دوں، یہ وقت ہے. آپ نے کہا کہ جو بہن نے کہا نا کس طرح ہم آپس میں تعلقات جوڑے. ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کل آج شام میرے والدین آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ گھر صاف رکھنا، کھانا اچھا بنا کے رکھنا. اس نے کہا آنے تو دو. شام ہوئی، وہ فل اس نے ڈائجسٹ پڑھا، اپنا کام کیا. عبداللطیف لکھتے ہیں جب شام میں دروازہ کھلا، اس نے کہا کیا بس منگوا دوں گی کچھ. دروازہ کھلا تو ماں باپ لڑکے کے نہیں تھے، لڑکی کے تھے. جب دیکھا تو کہا امی جان آپ کیوں بتایا نہیں تمہارے شوہر نے کہ ہم آنے والے ہیں؟
انہوں نے کہا تھا کہ ان کے والدین آنے والے ہیں، آپ کب آ گئے؟ اب وہ بڑی پریشان کہ یہ کیا کیا. جب شوہر گھر آیا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میرے والدین آنے والے ہیں، تو اس نے ایک جملہ کہا، مجھے یہ بتاؤ میں نے کب فرق کیا کہ تمہارے والدین میرے والدین ہیں. بس تو جب آپ یہ کریں گے تو پھر یقین مانے عزت دن دنیا میں ہو جائے گی. اچھا، اسی بات کے اوپر ہمیں اب آخری لمحات کی طرف جانا، کیونکہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ سحری بالکل قریب سے قریب آ رہی ہے اور وقت بالکل سحری کی طرف ہے، اور ہم جو ہے اب دعا کی طرف بڑھیں گے. اور ناظرین، آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہو، ہمارے ثنا خواہ بھی ہمیں جوائن کرتے رہیں گے، اور آپ اتنا خوبصورت پروگرام دیکھ رہے ہیں. کل جو موضوع کے ساتھ ہم آپ کے اس پروگرام کی زینت بنیں گے، اس میں میرے ذہن میں وہ آ رہا ہے کہ ہم ماں کے اوپر کل بات کریں گے. تو انشاءاللہ ضرور کل بھی ہمارے ساتھ سحری کی اس ٹرانسمیشن کے اندر، پیغام رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جوائن کیجیے گا. اور سحری ٹائم کے اندر چند ہی منٹ رہ گئے سحری کے اندر، میں علامہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ ایسا وقت جو ہوتا ہے، جو سحری کا ہوتا ہے، جو افطار کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. جی حضور، پلیز دعا کیجیے گا. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی صلی اللہ علیہ. یا اللہ، یا رحمان، یا ستار، یا غفار رب العالمین، یہ وہ لمحہ ہے جب تیری رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے. یا اللہ، یہاں مجھ گناہگار کے ساتھ ساتھ سارے نیکوکار بیٹھے ہیں. ہمارے یونس بھائی جو ایک فلاحی کام کرتے ہیں، یہ ادارہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. ہمارے سلیم ستیانی بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل رزق میں فراوانی عطا فرمائے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارے جس طرح ندیم بھائی، یا اللہ اصلاح اور اچھی گفتگو فرماتے ہیں. میری بہن یاسمین اور دیگر ناز خواہ ثنا خواہ، اور ہمارے کیمرے کے پیچھے ہمارے دوست احباب جس طریقے سے اس پروگرام کو تکمیل تک لے کے جا رہے ہیں، اے اللہ اس میں کوئی غلطی ہوتا ہے اسے معاف فرما دو. یا اللہ یہ ہمارے پروگرام کو نجات کا اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا دو. اے اللہ ہمیں یا اللہ دین اور دنیا میں کامیاب فرما دو. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، یا اللہ یہ وہ وقت ہے جب تو دعائیں قبول فرماتا ہے. ہم میں سے جو بھی ہمارے گھر میں بیمار ہیں یا ہم بیمار ہیں، شفاء کلی عطا فرما دے. یا اللہ ان خیالات سے ہمیں بچا دے کہ ہم پر جادو ہو گیا، ہم پہ کوئی کسی نے سحر کر دیا، ہم پر کسی نے تعویذ کر دیا. یا اللہ تو رحیم کریم ہے، یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے. ہمیں ان تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما. یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے کہ کسی کو شک ہو تو وہ یہ پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض. اے اللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اور تیری پناہ مانگتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.